ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں غزوہ خندق کے موقع پر لوگوں کے نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے نکلی۔ میں نے اپنے پیچھے زمین کے چیرنے کی آواز سنی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک میرے سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن اوس تھا جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر گئے۔ انہوں نے لوہے کی ذرا پہن رکھی تھی، اس سے ان کے اعضاء باہر نکلے ہوئے تھے، جن کے متعلق مجھے نقصان کا اندیشہ ہونے لگا، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں میں عظیم تر اور طویل تر تھے۔ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے یہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے: تھوڑی دیر انتظار کرو، لڑائی اپنا بوجھ اٹھائے گی، اور وہ موت کتنی اچھی ہے جو وقت مقررہ پر آ جائے۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغ میں گھس گئی۔ دیکھا کہ وہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی کے سر پر خود بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا: تم کیوں آئی ہو؟ واللہ تم بڑی جری ہو۔ تم اس چیز سے بے خطر کیسے ہو گئی ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تمہیں پکڑ کر لے جائے؟ وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں تمنا کرنے لگی کہ اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسی دوران اس آدمی نے اپنے چہرے سے خود ہٹایا تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ کہنے لگے: ارے عمر، آج تو تم نے بہت ہی حد کر دی۔ اللہ کے علاوہ کہاں جانا ہے اور کہاں پکڑ کر جمع ہونا ہے؟ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر مشرکین قریش میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن ارقہ تھا تیر برسانے لگا اور کہنے لگا: یہ نشانہ روکو کہ میں ابن ارقہ ہوں۔ وہ تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بازو کی رگ میں لگا اور اسے کاٹ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دیجیے گا جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ بنو قریظہ کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ان کے حلیف اور آزاد کردہ غلام تھے۔ بہرحال ان کا زخم بھر گیا اور اللہ نے مشرکین پر آندھی مسلط کر دی اور لڑائی سے مسلمانوں کی کفایت فرما لی، اور اللہ طاقتور غالب ہے۔ اس طرح ابو سفیان اور اس کے ساتھی تہامہ واپس چلے گئے۔ عینہ بن بدر اور اس کے ساتھی نجد چلے گئے۔ بنو قریظہ واپس اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ گئے اور اسلحہ اتار کر حکم دیا کہ چمڑے کا ایک خیمہ مسجد میں سعد کے لیے لگا دیا جائے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ غبار جن کے دانتوں پر اپنے آثار دکھا رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے اسلحہ اتار کر رکھ دیا؟ واللہ ملائکہ نے تو ابھی تک اپنا اسلحہ نہیں اتارا۔ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائے اور ان سے قتال کیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ پہنی اور لوگوں میں کوچ کی منادی کرا دی اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو غنم پر ہوا، جو کہ مسجد نبوی کے آس پاس رہنے والے پڑوسی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی تمہارے پاس سے کوئی گزر کر گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سے دہیہ کلبی گزر کر گئے ہیں۔ دراصل حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی، دانت اور چہرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے قریب پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا اور 25 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ جب یہ محاصرہ سخت ہوا اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دو۔ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں مشورہ مانگا تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے لایا گیا جس پر کھجور کی چھال کا پالان پڑا ہوا تھا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ اے ابو عمر، یہ تمہارے ہی حلیف آزاد کردہ غلام اور کمزور لوگ ہیں اور وہ جنہیں تم جانتے ہو، لیکن وہ انہیں کچھ جواب دے رہے تھے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کر رہے تھے۔ جب وہ ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اب وہ وقت آیا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انہیں سواری سے اتارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہمارا آقا تو اللہ تعالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اتارو۔ لوگوں نے انہیں اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے متعلق فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو افراد قتل کیے جائیں، ان کے بچے قید کر لیے جائیں اور ان کا مال و دولت تقسیم کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ اور رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کی جنگوں کا کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ قبل ازیں وہ تندرست ہو چکے تھے اور صرف ایک بالی کے برابر زخم دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ دعا کرتے ہوئے وہ زخم دوبارہ پھوٹ پڑا اور وہ اپنے اس خیمے میں واپس چلے گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے لگوایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرے کے اندر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز میں امتیاز کر رہی تھی، اور یہ لوگ اسی طرح تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپس میں رحم دل ہیں۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اماں جان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر آنسو نہیں بہاتے تھے، البتہ جب بہت غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 23979۔